أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 525 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ مریم آیات 30 تا 37 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیو سے موجود ہیں. کراچی کی مختلف عصری علوم کے اداروں اور دینی علوم کے اداروں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام بصیرت القرآن میں شریک بھی ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث میں ذکر آتا ہے الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف اور میم ایک حرف. ان حروف کے معنی اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی, تو گویا معنی تو نہیں پتہ نا, اس کے باوجود بھی تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا. قرآن اتنا پیارا کلام بغیر سمجھے بھی پڑھو تو اجر ملے گا. ہاں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے جیسے کہ کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. صرف رمضان میں نہیں کرنی, صرف حج عمرے کے موقع پر نہیں کرنی, روزانہ کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں, زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ مریم کی آیات 30 تا 37 کا ترجمہ ارشاد ہوا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے عطا کی ہے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی اور بنایا مجھے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں, اور وصیت کی ہے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں, اور میں حسن سلوک کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ, اور اللہ نے نہیں بنایا مجھے سرکش نامراد, اور سلامتی ہے مجھ پر جس روز میں پیدا کیا گیا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہ ہے عیسیٰ بن مریم. سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں.
اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا، وہ تو پاک ہے۔ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ تو یہی کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس عبادت کرو اسی کی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری کے وقت۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ مریم آیات 30 تا 37 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ اچھا ناظرین کرام، 550 پروگرام صبح چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ کہیں گے بھائی یہ روزانہ یہی کہتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، روزانہ یہی کہتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے، البتہ ہر دن آیات مختلف ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ترجمہ مختلف ہوتا ہے، تشریح مختلف ہوتی ہے، لیکن باقی سیگمنٹس تو وہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیت میں حضرت مریم سلام علیہا پر قوم کی تنقید اور ملامت کا بیان تھا، ذکر آ چکا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ کی گود میں معجزانہ طور پر گفتگو کرنے کا ذکر ہے، اور میں نے کہا تھا پوری تقریر، پوری اسٹریٹ اوے تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی کئی آیات پر مشتمل، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں بعد میں بیان کی جائیں گی ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے پیش کرتے تاکہ ذہن میں بنیادی باتیں بیٹھ جائیں کہ کن امور پر آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے تعارف کے ذیل میں بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے کام فقط کن کا حکم دینے سے ہو جاتے ہیں۔ کن کا مطلب ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک، اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، تمام لوگوں کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے، کفار کے لیے قیامت کے دن کی حاضری کے موقع پر تباہی و بربادی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تباہی بربادی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ تجزیے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے، کچھ دنوں بعد آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ۔ سورہ مریم آیات 30 سے 37 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 30، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزانہ کلام کا آغاز توحید سے کیا، تقریر شروع ہو رہی ہے تو توحید کے بیان سے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 31، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی رہیں گے اللہ کی رحمت ان کے شامل حال رہے گی۔ اگلا نقطہ، بلکہ اگلی آیت، آیت نمبر 32، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے فرما بردار تھے، اس میں خاص ایک نقطہ ہے، وہ بیان کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ اگلا بیان، آیت نمبر 33، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 34، کفار شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ پھر آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ کو بیٹے یا کسی مددگار کی ضرورت نہیں، نصارہ کے غلط عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 36، تمام لوگوں کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 37، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والوں کو وعید، وعید کہتے ہیں ڈراوے کو، وارننگ۔ ایک ہوتی ہے نوید، نوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری ہے نا، اور وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ وہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر ان لوگوں کے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب یہ اتنی روانی میں بیان ہو جاتا ہے اس لیے کہ 550 پروگرامز ہو چکے ہیں، لیکن ہر دن ترجمہ مختلف ہوتا ہے، ہر دن ربط آیات مختلف ہوتا ہے، ہر دن تعارف مختلف ہوتا ہے، اور ہر دن تجزیہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر دن آیات مختلف ہوا کرتی ہیں۔ جی چلتے ہیں اس کے بعد اب ان آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ مریم آیت نمبر 30 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ترجمہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے عطا کی ہے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی۔ یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہوا اور تقریر شروع ہوئی ابھی، ہاں، اور یہ مسلسل ابھی اگلی آیات میں جاری رہے گی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ کلام، اول تو ان کی پیدائش بھی معجزانہ، اور اب والدہ کی گود میں کلام کرنا، اور کلام بھی کیسا؟ پوری تقریر کرنا، اور تقریر میں عقائد کا بیان بھی آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کیا ہے؟ معجزہ ہے اللہ کے حکم سے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ، اپنی دعوت کا آغاز انہوں نے بچپن سے کیا۔ سبحان اللہ، ویسے تو 30 برس کے ہوں گے تو وہ جو ایک خاص موقع آتا ہے نا ظہور نبوت کا، خاص موقع آتا ہے ظہور نبوت کا،
تب ہوگا وہ، لیکن ابھی سے ہی، بچپن سے ہی، بلکہ والدہ کی گود سے ہی کلام شروع اور دعوت دینا شروع کر دی انہوں نے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اپنی دعوت کا آغاز انہوں نے بچپن سے کیا، انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ نصارہ کے غلط عقیدے کا پہلے ہی جملے میں رد، عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو خدا ہیں معاذ اللہ، تم کہتے ہو خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تم کہتے ہو تین میں سے ایک ہے معاذ اللہ، خداؤں میں سے نہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ نے انہیں کتاب اور نبوت عطا فرمائی۔ ویسے تو ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے، لیکن اظہار خاص وقت پر ہوتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا اظہار والدہ کی گود میں ہی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 31 سورہ مریم، ارشاد ہوا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ ترجمہ، اور بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور وصیت کی ہے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، مبارکن سے مراد ایسی ہستی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے اور وہ ہستی خیر کی تعلیم دینے والی ہو۔ برکت کے ویسے بہت سارے مفاہیم اور بھی ہیں، لیکن یہاں خاص مفہوم مبارکن وہ ہستی کہ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اور وہ ہستی خیر کی تعلیم دینے والی ہو۔ اللہ نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا کس کو بنایا؟ پیغمبروں کو، انہی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہستی جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے اور مخلوق کو اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والی ہو۔ اگلا نقطہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ان پر اللہ کی رحمت اور برکات کا نزول ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، اور کیسا رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے، والدہ کے بطن میں ہے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ بی بی مریم سلام علیہا کے لیے کرامات کو ظاہر فرما رہے ہیں نا، کیسا رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور ابھی والدہ کے بطن سے باہر آئے ہیں تو کلام شروع ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ آگے جب ظہور نبوت کا وقت آئے گا تو معجزات اللہ نے عطا فرمائے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، پرندے کی صورت یا مورت بناتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی، پیدائشی کوڑ کا مریض ہوتا، اللہ کے حکم سے اس کو شفا دے دیا کرتے، لوگ گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے بتا دیا کرتے تھے تم نے گھر میں یہ اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسی رحمتوں کا ظہور ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں وہ بھی بڑا قیمتی ہے، انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ 2-3 پروگرام پہلے عبد الرحمن کا ایک سوال تھا نا، یاد آ گیا بیٹا؟ مجھے ذہن میں تھا کہ آپ کا سوال ہوگا اس طرح کا، تو ہم اس کو ریفر کریں گے۔ کیا پچھلی امتوں میں بھی نماز رہی، زکوٰۃ رہی، حج رہا؟ تو ہم نے کہا تھا ہاں، جو بڑی بڑی عبادات ہیں کسی نہ کسی شکل میں پچھلی امتوں میں بھی رہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود سے ہی اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، گویا یہ عبادات اتنی اہم کہ ایک پیغمبر ابھی والدہ کی گود میں ہیں اور اللہ ان کی زبان سے ان احکامات کا بیان جاری کرا رہے ہیں، تو نماز کتنی اہم ہوئی اور زکوٰۃ کتنی اہم ہوئی۔ اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، آپ تینوں اسٹوڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے آپ پر زکوٰۃ ابھی لاگو نہ ہوتی ہو، پاکٹ منی پر آپ چل رہے ہوں، تو کچھ بھی اللہ کی راہ میں پھر بھی دینا چاہیے۔ جن پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ان پر زکوٰۃ ادا کرنا کیونکہ لاگو نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، وہ چاہے 5 روپے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 2 آیات کا بیان ابھی ہوا ہے مکمل، اگلی چند آیات کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ اگلی آیت سورہ مریم آیت نمبر 32 ہے، ارشاد ہوا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور میں حسن سلوک کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، اور اللہ نے نہیں بنایا مجھے سرکش نامراد۔ یہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہوا، اور تقریر کس کی جاری ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں تقریر جاری، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے حق میں فرما بردار بنایا گیا۔ آگے نقطہ بڑا علمی ہے، صرف والدہ کے ساتھ اس سے سلوک کا ذکر کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بغیر والد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا تھا؟ والدین کا فرما بردار. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا آیا؟ والدہ کا فرما بردار. والد تھے ہی نہیں ان کے, معجزانہ طور پر ان کی پیدائش کی طرف اشارہ. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں انہیں سرکش اور نافرمان نہیں بنایا گیا. اس کا تو امکان بھی نہیں ہے کہ پیغمبر میں سرکشی اور نافرمانی ہو, لیکن کیوں یہ بیان ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی ایسی بات آئی تھی کہ ان پر معاذ اللہ الزام لگائے گئے. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے. قرآن آخری کلام ہے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان انبیاء کی صفائی پیش فرما دی اور ان کی عظمتوں کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اس لیے بات آتی ہے, ورنہ پیغمبروں سے اس بات کا امکان بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آگے اسی لیے لکھا ہے الزام تراشی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب, اور یہ جواب قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیت سورہ مریم آیت نمبر 33 ارشاد ہوا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ترجمہ, اور سلامتی ہے مجھ پر جس روز میں پیدا کیا گیا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 33 کا. ذکر کرتے ہیں تشریح میں ایک ہی نقطے کا, لکھا ہے اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. پیدائش سے موت تک اور پھر قیامت کے دن انہیں سلامتی سے سرفراز کیا جائے گا. یہ مزید اعزاز کا بیان ہے. یہ بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا تھا. ولادت کا موقع بڑا سخت ہوتا ہے, میت کا موقع بڑا سخت ہوتا ہے, قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جانا یہ موقع بھی بڑا بھاری ہوگا. ایسے مواقع پر یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا. سلامتی سلامتی اور سلامتی ہوگی. یہ مزید ان کے اعزاز اور اکرام کا بیان ہے رب کائنات کی طرف سے. اگلی آیت آیت نمبر 34 ارشاد ہوا ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. ترجمہ, یہ عیسیٰ بن مریم سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. تشریح کی طرف چلتے ہیں. ترجمے کے بعد پہلی بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت یہی ہے جو انہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے, اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی ہے. ان کے بارے میں یہی حقیقت ہے. البتہ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط عقیدے گھڑ لیے تو ان کی زبان مبارک سے اس کی نفی کرائی جا رہی ہے. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں یہ تمام باتیں حق ہیں جس میں لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے باتیں اللہ نے بالکل واضح فرما دی ہیں. اگلی آیت آیت نمبر 35 سورہ مریم کے ارشاد ہوا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ترجمہ, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا, وہ تو پاک ہے. جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ تو یہی کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا, تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. یہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہوا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کی باطل عقیدے کی تردید. خدا کہہ رہے تھے معاذ اللہ, خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے معاذ اللہ. آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو, اس کو ضرورت ہی نہیں. آگے لکھا ہے اولاد کی حاجت مخلوق کو ہے جو محتاج ہے. ماں باپ یہ سوچتے ہیں نا کہ بڑھاپا آئے گا تو اولاد ہمارے کام آئے گی, بیمار ہوں گے تو علاج کرائے گی, بھوکے رہیں گے تو کھلائے گی, ایسا ہی ہے نا. تو مخلوق محتاج ہے, مخلوق کو اولاد کی ضرورت ہے, خالق کو کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں اور مجبوریوں سے بالا تر اور پاک ہے. اگلا نقطہ, اب اللہ کی شان کا بھی اظہار ہوا. وہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے اس کے حکم میں کن سے ہر چیز ظہور میں آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. ہاں وقت لگے گا. بچہ بھی ماں کے بطن میں عام حالات میں 8-9 مہینے گزارتا ہے, ہوتا ہے اللہ کے کلمہ کن سے, مگر اس کے ظہور میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے. یکدم ہو تو مسئلہ ہو جائے گا بہت خطرناک. ٹھیک ہے, تو حکم ایک ہی ہے کن ہو جا اور وہ ہو جائے گا, مگر اس کے پروسیس میں ٹائم لگ سکتا ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہر کام اسی کے اختیار میں ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا. اگلی آیت آیت نمبر 36 ارشاد ہوا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ترجمہ, اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, بس عبادت کرو اسی کی, یہ سیدھا راستہ ہے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات توحید کے اعلان کی تلقین. آگے مزید لکھا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے جو سب کا خالق اور پروردگار ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی کون؟ اللہ. تو وہ اسی کی دعوت دے رہے ہیں, یہ توحید کی دعوت ہے, اور نصارہ کے غلط عقائد ان کی رد کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے اسی کی بندگی کی جائے, یہی سیدھا راستہ ہے.
अल्लाह ही का बंदा बनना और उसके ही तकाज़ों पर अमल करना, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम की हिदायत और उस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, इसके बाद आज के मुताले के एतबार से आखिरी आयत है सूरह मरियम, आयत नंबर 37। इरशाद हुआ फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम। तर्जुमा, फिर इख्तिलाफ किया गिरोहों ने आपस में, तो हलाकत है उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया एक बड़े दिन की हाज़री के वक्त। ये तर्जुमा हुआ आयत नंबर 37 का। तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात, अहज़ाब से मुराद अहले किताब और ख़ुद ईसाइयों के फ़िरक़े हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाहम इख्तलाफ किया। यहूद ने उनको मानने से इनकार किया। माअज़ल्लाह बीवी मरियम सलामुन अलैहा पर इल्ज़ाम तराशियाँ की यहूद ने। अहले किताब में से नसारा ने मुख्तलिफ फ़िरक़े बना लिए। कोई कहता है ये खुदा हैं ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह, कोई कहते हैं खुदा के बेटे हैं, कोई कहता है तीन खुदाओं में से खुदा, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट हैं। इन सब के मुख्तलिफ अक़ाइद हैं, उन सब की तरफ इशारा। अगला नुक्ता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअजिज़ाना विलादत से इख्तिलाफ करने वाले मुनकिरीन का बुरा अंजाम। और बुरा अंजाम कहाँ के ताल्लुक़ से बयान हो रहा है? आगे आखिरी नुक्ता तशरीह में है, क़यामत के दिन की हाज़री में उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। सबसे बड़ा अज़ाब तो फिर वहीं पर है। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हर अज़ाब और पकड़ से मेरी आपकी हम सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का बयान मुकम्मल हुआ। अब वक्त है किस बात का? अब वो करते हैं आप लोग, तो अब आपके बोलने की बारी है। जी बेटा अब्दुल रहीम। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा बीवी मरियम की गोद से पहली बात फरमाई अल्लाह के बारे के बाद, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं नबी हूँ, तो उन्होंने बचपन में ही ये बात फरमा दी। तो क्या वो वाहिद नबी हैं जिन्होंने को ये बात बचपन में हो गई थी, इनको मतलब मालूम थी और उन्होंने फरमाई भी बचपन में ही ये बात? अच्छा, बड़ा अच्छा और टेक्निकल सवाल है। ठीक है, पहले एक उसूली बात समझ लेते हैं। हर नबी पैदाइशी नबी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ज़हूर नबूवत का मामला एक ख़ास वक्त पर आकर पेश आता है। रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी के वजूद और रूह के दरमियान थे, बैनल जसदी व रूही, है ना। वो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के इमाम हैं। लेकिन हर नबी पैदाइशी नबी होते हैं एक बार, अलबत्ता उनका ज़हूर नबूवत एक ख़ास वक्त पर होता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कुरान कब नाजिल हुआ? 40 बरस की उम्र में। हैं तो आप पहले से नबी, मगर लोगों के सामने इजहार नबूवत कब हुआ? 40 बरस में जाके। ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ास एक मामला क्या हुआ कि उनकी वालदा मोहतरमा पर इल्ज़ाम तराशी हो गई, तो मौजज़ाना तौर पर वो वालदा की गोद में ही पुकार रहे हैं और पूरी तकरीर कर रहे हैं ताकि वालदा की भी सफाई पेश हो जाए। ये ख़ास ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने ये ख़ास मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, और कितना ख़ास मामला, बग़ैर वालिद उनकी विलादत हो रही, तो ये ख़ास सैयदना ईसा के साथ मामला हुआ। वरना हर पैगम्बर का इजहार नबूवत किसी ख़ास मौके पर जाकर हुआ करता है। जी बेटा बिलाल, आपका सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर कौम ने तोहमत लगाई, तो हज़रत मरियम ने जो इशारा किया हज़रत ईसा की तरफ, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दिफाई तकरीर फरमाई हज़रत मरियम के हक़ में, उनकी पाकी बयान कर लेंगे, वो जो तकरीर फरमाई थी वो किस गुफ्तगू, किस ज़ुबान में थी, क्या लैंग्वेज थी, किस ज़बान में थी? देखिए, बनी इसराइल में जो ज़बान रही है वो इबरानी ज़बान है। इबरानी हम इंग्लिश में हिब्रियो को कहते हैं। इसी में तौरात अता हुई, इसी में बात की सहीफ़े बनी इसराइल के अम्बिया को अता हुए हैं। और इबरानी अरबी की सिस्टर लैंग्वेज भी है। इबरानी अरबी की सिस्टर लैंग्वेज भी है। हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो इबरानी शाम अलैकुम हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अरबी में, तो इबरानी में हिब्रू में क्या शाम अलैकुम। तो ये दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस भी कहलाती हैं। अलबत्ता जो सवाल था वो ये था कि किस ज़बान में, तो मारूफ बात ये कि जो बनी इसराइल के अम्बिया गुजरे हैं उनके यहाँ जो किताबें भी नाजिल हुई वो भी हिब्रियो में थी, इबरानी ज़बान में, और उनके पैगम्बर भी इबरानी ज़बान ही बोला करते थे। अलबत्ता इबरानी और अरबी आपस में सिस्टर लैंग्वेजेस भी हैं, तो कुछ ना कुछ हम कहते हैं ना इसराइल पढ़ते हैं ना, बनी इसराइल। इसर उर्दू में और अरबी में इसर कहते हैं बंदे को, उर्दू में असीर कैदी को भी कहते हैं, ठीक है, और ईल अल्लाह को कहते हैं। तो जब इसर और ईल को मिलाएं तो इसराइल बनता है। ये लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का।
ترجمہ کریں گے تو وہ بنے گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بہت سے الفاظ کبھی کبھی آپ کو ہبریو اور عربی کے ملتے جلتے بھی دکھائی دیں گے، اس لیے عربی اور ہبریو کو جو ہے وہ سسٹر لینگویجز بھی کہا جاتا ہے۔ جی عبد الرحمن، آپ کا سوال۔ حضرت میرے آپ سے 2 سوال ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اچھا 2 کریں، آپ 3 بھی کر سکتے ہیں ویسے۔ جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب تقریر کی تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب کے نزول کے حوالے سے بھی بتایا، تو کیا اس وقت کتاب کا نزول ہو چکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ ٹھیک ہے۔ جی 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 دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح سلامتی کے بارے میں ذکر کیا، تو یہاں پر کیا حکمت تھی ان کے سلامتی کے بارے میں ذکر کرنے؟ کتاب اور سلامتی، 2 سوالات، ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ اس کے 2 مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک، شریعت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی جاری رکھی جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کتنا فصل ہے؟ 1400 برس کا، ٹھیک۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی گئی تھی؟ تورات عطا کی گئی تھی۔ اور قرآن حکیم میں یہ بیان ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو کتاب سے بہت سے اہل علم اور مفسرین نے مراد یہ لی ہے اس مقام پر بھی کہ وہ تورات کی طرف اشارہ جو پہلے نازل ہو چکی، کیونکہ شریعت تورات کی ہی جاری ہے۔ انجیل میں شریعت کے احکامات نہیں ملتے، انجیل میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں، بہت مؤثر وعظ ملتے ہیں، اور بعد کی اناجیل میں تو اور بہت کچھ بھی ایڈ ہو گیا ہے، لیکن انجیل میں اصلاً دعائیں ہیں اور تسبیحات کا بیان بھی ہے اور بہت عمدہ واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو کتاب میں ایک مراد تورات کی طرف بھی اشارہ، وہ تو پہلے نازل ہو چکی ہے، اور البتہ اس کے اندر شکلیں بدل گئی ہوں گی، تحریف بھی ہوئی ہوگی، مگر شریعت موسیٰ علیہ السلام کی چلی آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، اور بعد میں شریعت محمدی آئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور مراد بھی لی جا سکتی ہے، بعض باتیں مستقبل میں ان کا پیش آنے کا معاملہ ہے یا مستقبل میں ظہور ہونے کا معاملہ ہے، مگر اللہ کی مشیت کے مطابق وہ اتنی یقینی ہوتی ہیں کہ قرآن حکیم میں ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا۔ قیامت تو کل جب بھی پیش آنی ہے، مگر قرآن میں آپ پڑھیں تو پاسٹ ٹینس میں قیامت کا ذکر آتا ہے، صحیح ہے، پاسٹ ٹینس وہ جو بات ماضی میں ہو چکی اور وہ اتنی یقینی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جاری رکھیں گے اور انجیل کا ظہور ہونا ہے بعد میں، مگر وہ اتنا یقینی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کتاب عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات ہو گئی سلامتی کی بات۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یحییٰ علیہ السلام پر بھی میں نے عرض کیا تھا نا، الزام تراشیاں بہت ہوئیں، تو خاص ان کے بیان میں بھی بات آئی، ولادت کا موقع، وفات کا موقع اور دوبارہ کھڑے کیے جانے کا موقع، تینوں مواقع پر یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی سلامتی کا بیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سلامتی کا بیان۔ یہ خاص کیا ہے؟ یہ اعزاز ہے ان حضرات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے معاذ اللہ الزام تراشیاں کی اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان انبیاء کے لیے سلامتی کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ ان کے اعزاز اور اکرام کا بیان ہے جو کتاب مبین قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دونوں کے جواب ہو گئے؟ چلیں ٹھیک ہے، تیسرا پھر کبھی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت، خاندانی زندگی اور گھریلو معاملات کے حوالے سے کچھ ہدایات کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان قرآنی معلومات کے حوالے سے۔ آج کا نقطہ نوٹ فرمائیے گا، اسکرین پر ملاحظہ کر لیجئے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بالکل کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے زیادہ گرمی جہنم کی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچنے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاصل مطالعہ پیش خدمت ہے، ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کو جو تشریح میں تفصیل سے آ چکی۔ پہلی بات حاصل مطالعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور نبوت سے نوازا گیا اور انہیں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی۔ سوال بھی آ گیا تھا کتاب کے حوالے سے، ٹھیک۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے حق میں فرمانبردار بنایا گیا اور اس کا بھی علمی نقطہ بیان ہوا، بغیر والد ان کی مجزانہ ولادت ہوئی۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں اللہ کے سارے کام فقط کن کا حکم دینے سے ہو جاتے ہیں، البتہ ٹائم لگ سکتا ہے، جیسے کہ بچے کی ولادت کا ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کروشل یا کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں چند آیات کے مطالعے کے بعد کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 3 سوالات آدمی جائزے کے حوالے سے۔ پہلا سوال،
کیا ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں؟ جی آج تو وہ حالت ہو گئی ہے نا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شاید اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبتی یعنی پاگل سمجھتے ہیں۔ آج وہ تعلیم دل و دماغ میں بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ماں باپ بوجھ بھی لگتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ بھی لگتے ہیں، بیکورڈ بھی لگتے ہیں، اور برڈن بھی لگتے ہیں، اور بوجھ بھی لگتے ہیں۔ اللہ نے کل سوال کرنا ہے اس کے بارے میں۔ حدیث میں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اگلا سوال، کیا ہم نماز اور زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ یقیناً سالانہ بنیادوں پر ہے، اور زرعی زمینیں جن کے پاس ہیں، فصل آتی ہے، ان کو عشر دینا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، عشر ہر فصل پہ دینا ہوگا۔ اگر فصل 2 مرتبہ آ رہی ہے تو عشر بھی سال میں پھر 2 مرتبہ دینا ہوگا۔ بہرحال نماز، 5 وقت کی نماز مقررہ اوقات میں روزانہ ادا کرنا، کیا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ پہلا سوال قیامت کے دن کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ طبرانی شریف کی حدیث، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اور جس کی درست نکلی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو رب حقیقی مانتے ہیں؟ پالنہار کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ ناظرین کرام، پھر آدمی حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ حرام کمائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یقین نہیں کہ اللہ رازق ہے۔ جی اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، کسی سیٹ کو رب مانتے ہیں، یا کسی حکومت کو رب مانتے ہیں؟ کسے مالک سمجھتے ہیں؟ کسے کل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہیں؟ مخلوق کو یا خالق جو کہ رب حقیقی ہے اس کو؟ آخری 2 باتیں پیش خدمت ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب اس ضمن میں پہلے پیش خدمت ہے۔ سوال رکھا تھا ہم نے آپ کے سامنے، کس صورت میں ذکر ہے کہ انسان میں بدی اور نیکی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی ہے؟ 3 آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل یا سورۃ البینہ۔ درست جواب ہے سورۃ الشمس آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان میں بدی کی صلاحیت بھی رکھی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی، اور اسی میں ہمارا اور آپ کا امتحان بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہوا ہے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں؟ کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہوا ہے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں؟ 3 آپشنز آج بھی ہیں۔ پہلا آپشن سورۃ النبا، دوسرا آپشن سورۃ البروج، اور تیسرا اور آخری آپشن سورۃ الفجر۔ سورۃ النبا یا سورۃ البروج یا سورۃ الفجر؟ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ کوئی گفٹ ہیمپر نہیں بھیجتے ہم آپ کو، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے، نہ کوئی کمرشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ البتہ سارے گفٹ اور سب سے بڑے گفٹس تو آخرت میں ملنے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی محنت میں برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آتی، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے قاری صاحب کو تعاون کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں کچھ کو جانتا ہوں کچھ کو نہیں جانتا، اور سارے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر بدی سے اور شر سے محفوظ رکھے اور ہر نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔